سورہ آل عمران آیت نمبر 37 سے آگے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين۔ هنالك دعا زکریا ربہ، وہیں پر دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، کہا اے میرے رب مجھے عطا کر دے اپنے پاس سے ذریۃ طیبہ، اولاد پاکیزہ، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ فنادته الملائکہ، پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے، وهو قائم يصلي في المحراب، اور وہ نماز میں تھے حجرے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو گواہی دے گا، تصدیق کرے گا اللہ کے ایک حکم کی، وسیداً، اور سردار ہوگا، وحسوراً، اور عورت کے پاس نہ جائے گا، ونبی من الصالحین، اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ اس سے پہلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدہ مریم کے اندر کئی خصوصیات رکھی۔ ایک یہ کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کو اللہ کے کاموں کے لیے خاص کیا گیا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش عجیب طریقے سے فرمائی کہ جو بچہ 15 دنوں میں بڑھتا ہے یہ ایک دن میں بڑھ جاتی ہے۔ اور تیسرا زکریا علیہ السلام کو اتنے بڑے مالدار تو نہیں تھے کہ ان کے لیے پھلوں کا، کھانے وغیرہ کا انتظام فرماتے، اس درجے میں یہ جب بھی ان کے پاس آتے تو دیکھا ان کے پاس بے موسم کے پھل کھانے پڑے ہوتے۔ انہی چیزوں کو دیکھ کر اس وقت زکریا علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 77 تھی یا 100 تھی، بیوی بھی بوڑھی تھی۔ سورہ مریم 16ویں پارے کے اندر ان کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا ہے، فرمایا کہ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا پوشیدہ آواز میں، قال رب انی وہن العظم، کہا اے میرے رب میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں، واشتعل الراس، اور میرے سر میں بڑھاپا چمک اٹھا، ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن میرے رب میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا۔ پیغمبروں کے جو دعاؤں کے الفاظ ہیں وہ عجیب ہیں۔ آپ تھوڑا سا غور کریں، ایک آدمی 70 سال کا ہو جاتا ہے، 100 سال کا ہو جاتا ہے، تو کیا اس سے پہلے اس نے دعا نہیں مانگی ہوگی؟ لیکن یقین اب بھی اللہ کی ذات پہ ہے کہ اللہ تجھ سے مانگا تو میں کبھی محروم نہیں رہا۔ تو زکریا علیہ السلام نے اس موقع پر جب مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے، بے موسم کے کھانے دیکھے، تو وہاں پر دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ یاد رکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعض گھڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں اور بعض جگہیں قبولیت کی ہوتی ہیں۔ تو کیا سوچ آئی ہوگی کہ اللہ جس کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے مجھے بے موسم کی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اگر اس بچی کو اللہ تعالیٰ گرمیوں کے پھل سردیوں میں، سردیوں کے پھل گرمیوں میں پہنچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں پر دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے،
قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا اے میرے رب مجھے عطا فرما اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، حب لی مجھے دے۔ یاد رکھیں اللہ کا ایک نام ہے وہاب، وہاب اللہ کا نام ہے۔ وہاب کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہاب وہ ذات ہے جو انسانوں کو عطا کرتی ہے، بخشش کرتی ہے بغیر کسی معاوضہ کے، جو کسی چیز کو عوض لے کر دیتا ہے وہ وہاب میں نہیں آتا۔ وہاب کون ہوتا ہے؟ جو دیتا ہے اور دینے میں اس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا اور دینے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی معاوضے کے دینے والی ذات کو کیا کہتے ہیں؟ وہاب کہتے ہیں۔ سمجھے؟ تو فرمایا کہ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے دے اپنی طرف سے اولاد پاکیزہ۔ جب بھی اللہ سے دعا مانگے یہ نہ کہیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، پیغمبروں کا طریقہ یہ ہے پوری دعا کرو اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بری اولاد کے پیدا ہونے سے بہتر ہے کہ مائیں سانپوں کو جنم دے، سانپ پیدا ہو وہ بہتر ہے اس سے کہ بری اولاد پیدا ہو۔ ایک بزرگوں نے بری اولاد کی مثال دی ہے، بری اولاد کی مثال 6ویں انگلی کی ہے۔ انگلیاں 5 ہوتی ہیں نا، کئیوں پہ 6ویں ہوتی ہے۔ اب جو 6ویں انگلی ہوتی ہے کاٹو تو درد ہوتا ہے اور ساتھ رہے تو بری لگتی ہے۔ اس لیے بھائی جب بھی اللہ سے مانگے خالی اولاد نہ مانگے بلکہ نیک اولاد کا سوال کرے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا۔ فنادتہ الملائکۃ، پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے ہوئے تھے نماز میں حجرے کے اندر۔ محراب کمرے کو کہتے ہیں، حجرے کو کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح مسجدوں میں محراب نہیں ہوتے تھے، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مسجدوں میں محراب شروع ہوئے ہیں۔ تو یہاں محراب سے مراد کمرہ ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام جب سیدہ مریم کے پاس آئے تو وہاں بھی محراب کا لفظ آیا ہے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب بھی ان کے پاس زکریا علیہ السلام محراب میں آئے تو محراب سے کیا مراد ہے؟ کمرہ مراد ہے۔ تو فنادتہ الملائکہ، تو ان کو آواز دی فرشتوں نے، دعا تو مانگ لی، اب قبولیت آ گئی اللہ کی طرف سے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ کھڑے ہوئے تھے نماز میں حجرے کے اندر۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں یحییٰ کی، یعنی اب اللہ نے دعا ایسی قبول فرمائی کہ اللہ نے نام بھی خود رکھا، یبشرک بیحییٰ، آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ بیٹے کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی۔ اللہ کے کلمے سے مراد کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ کیوں کہ یہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے۔ عام طور پر جو انسانوں میں توالد اور تناسل کا سلسلہ ہے اس طرح پیدا نہیں ہوئے، بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سیدہ مریم کے پھونک ماری، اس پھونک سے جو ہے نا حمل ہوا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ، یعنی یہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، عام انسانی طریقے سے پیدا نہیں ہوئے۔ اور عیسائیوں نے اسی وجہ سے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم جیسی ہے۔ اگر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تم آدم کو دیکھو، ان کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ سمجھے بھائی؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم کی مثال جیسی ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ ہو گئے اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ جیسے وہ کہتے ہیں، تو پھر آدم تو کیا بن گئے؟
ان کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ یہ دونوں آدم علیہ السلام میں بھی اور عیسیٰ علیہ السلام میں بھی اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ جس طرح عام طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں اس سے ہٹ کے بھی اللہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے کلمے کی، وسیدن، اور سردار ہوں گے۔ سردار کس کو کہتے ہیں؟ جس کا حکم مانا جائے، جس کا حکم مانا جائے۔ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو فیصلے کے لیے بلایا تو یہ تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مدینہ میں یہودیوں کا ایک فیصلہ کرنا تھا تو سعد بن معاذ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد کا سلسلہ ہے وہ سیدہ فاطمہ سے چلا ہے، تو ان کی اولاد کو بھی سید کہتے ہیں، سردار کہتے ہیں۔ اور سیدوں پر نہ زکوٰۃ لگتی ہے نہ صدقات واجبہ لگتے ہیں۔ منت کا کھانا وہ نہیں کھا سکتے، نظر کا کھانا وہ نہیں کھا سکتے، زکوٰۃ وہ نہیں کھا سکتے، کیونکہ زکوٰۃ اور یہ جو صدقات واجبہ ہیں یہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل کچیل ہے، اس کو سیدوں کو کھانے سے منع کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں سیدوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، نہ بیچارے زکوٰۃ لے سکتے ہیں، نہ ان کو صدقات واجبہ دے سکتے ہیں، اور نفلی صدقات تو ہمارے ہاں تصور ہی نہیں، کسی کو ہدیہ کرنا، گفٹ کرنا، وہ تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی ایسا انتظام نہیں، ان کے اپنے کھاتے پورے نہیں ہوتے، اس لیے اس وقت سید جانا بڑی مشکل میں۔ اللہ، ایک واقعہ ایک بزرگوں نے بیان کیا کہ ایک سید زادی تھی اور اس کی بیٹیاں تھیں، وہ ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے گئے، تو روٹی سے بھی تنگ، نہ کو رہنے کے لیے گھر، نہ کو چھت۔ اسے پتہ چلا کہ یہاں ایک مسلمان سخی ہے، اس کے پاس چلے گئے، کہنے لگی میں پردیسی ہوں، میری بچیاں ہیں، میرے لیے رہنے کی کوئی چھت نہیں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں، سید زادی۔ اس نے بجائے یقین کرنے کے یہ کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو سید زادی ہے؟ کہنے لگی میں پردیس میں تجھے کیا ثبوت دے سکتی ہوں۔ خیر واپس آ گئی، پھر اس کو پتہ چلا کہ یہاں ایک سخی ہے لیکن ہے مجوسی، اللہ کو نہ ماننے والا۔ وہ اس سخی کے پاس چلے گی کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے ہوں اور میری ساتھ میری بچیاں ہیں، اور میرے رہنے کے لیے میرے پاس چھت نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس نے فوراً اس کے لیے رہائش کا انتظام بھی کیا اور کھانے کا انتظام بھی کیا۔ اب اللہ پاک کی شان ہے کہ وہی مسلمان سخی سویا تو اسے خواب آیا، تو اس خواب کا مفہوم ہے کہ دیکھا کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، یہ محل اس جنتی کا ہے، یہ محل اس جنتی کا ہے، مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں۔ تو اس بات کا مفہوم میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دیں میں بھی جنت میں جاؤں، کیونکہ میں بھی مومن ہوں، میں بھی کیا ہوں؟ مومن ہوں، مسلمان ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ کل میری بیٹی آئی تھی تیرے پاس تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا، آج مجھے بھی ثبوت دے، تیرے مومن ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ صبح ہوئی، یہ دوڑا، چاروں طرف تلاش کیا کہ وہ کدھر ہے، وہ سید زادی کہاں ہے۔ چلتے چلتے اسے پتہ چلا کہ ایک مجوسی کے پاس ہے۔ اس نے مجوسی سے کہا یہ تو جو ہے نا ہماری بہن ہے، ہمارے نبی کی اولاد ہے، آپ اس کو جو ہے نا واپس کرو، میں اس کو اپنے پاس لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے زیادہ اصرار کیا، زیادہ ضد کی۔ اس مجوسی نے کہا کہ جو خواب تم نے دیکھا میں نے بھی دیکھا ہے، اور اس خواب کی برکت سے میرا پورا خاندان
اس سید زادی کی برکت سے مسلمان ہو چکا ہے، اس کی برکت سے ہم سب حضور علیہ السلام کے امتی غلام بن چکے ہیں۔ اس لیے بھی یاد رکھیں سیدوں کی خدمت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنا بڑا سمجھیں۔ یہی لوگ حضور علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں کہ جن کی رشتہ داری کے نبھانے کا ہمیں قرآن میں بھی حکم دیا گیا، سمجھے بھائی؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنے نسب کو پانی دوں گا، یعنی گویا ان کی خصوصی شفاعت اور سفارش کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ عمر زیادہ تھی لیکن حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم سے نکاح کیا، کس لیے؟ تاکہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ میں اپنے نسب کو پانی دوں گا قیامت کے دن، ان سیدوں پر خاص اللہ کے نبی کی نظر رحمت ہوگی، تو جو ان کے ساتھ تعلق رکھے گا ان کے اوپر بھی نظر رحمت ہوگی۔ جنتی جوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ حسن اور حسین ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی لوگ تو نہیں ہے، یہ تو دین کے اولین لوگ ہیں۔ یاد رکھیں ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، کسی کی توہین نہیں کرتے، کسی کی گستاخی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم میں سے نعوذ باللہ کوئی حسن حسین کی گستاخی کرے یا نعوذ باللہ ابو بکر صدیق یا عمر فاروق کی گستاخی کرے۔ تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک تو میں نے عرض کیا کہ سیدوں کا احترام کرنا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے، ان کی خدمت کریں، ان کو تحفہ دیں، ان کا ہدیہ دیں۔ بیچارے وہ کدھر جائیں؟ نہ وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، نہ وہ منت لے سکتے ہیں، نہ نظر لے سکتے ہیں۔ چلو عام مسلمان ہو تو اس کو تو یہ ساری چیزیں لگتی ہیں، سید کو تو لگتی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اسی وجہ سے بھی بہت سے لوگ سیدوں میں سے شیعہ ہو گئے۔ شیعہ ان کو احترام دیتے ہیں، ان کا اکرام عزت کرتے ہیں، یہ لوگ انہی کے ساتھ ہو جاتے ہیں اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے۔ ہاں جی، اللہ فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ بشارت دیتا آپ کو یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمے کی، وسیداً اور سردار ہوگا، وحصوراً اور عورت سے دور رہے گا، ونبی من الصالحین اور نبی ہوگا نیکوں میں سے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات اللہم احینا ما کانت الحیاۃ خیر لنا توفنا اذا کانت الوفاۃ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد اجمعین برحمتک یا